5ویں بات اسی اسماء و رجال کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا سارا ابو مخنف سے روایت ہے. ابو مخنف پکا شیعہ تھا, پکا رافضی تھا, اور معاذ اللہ واقعہ کربلا ہی کا انکار کر دیا جاتا ہے. یا آپ یزید کے فسق و فجور پر بعض اوقات ابی مخنف کی روایتیں پیش کریں گے تو کہ جس میں تو ابو مخنف ہے, دجال ہے, کذاب ہے, رافضی ہے, فلاں فلاں نہیں مانتے. اور اب تو باقاعدہ ابو مخنف کی روحانی اولاد اور مانوی اولاد جیسے سوقیانہ اور بد تہذیب اور اخلاق سے گرے ہوئے جملے کہے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ابو مخنف میں 2 صفات پائی جاتی ہے, ایک تشیع اور نمبر 2 متروک الحدیث. متروک الحدیث جرح حدیث کے باب ہے, تاریخ کے باب میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اسی حوالے سے کہ وہ چونکہ رافضی تھا لہذا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور اس بنا پر آج آپ معاذ اللہ اہل سنت والجماعت کو صحیح مسئلے پر ابو مخنف کی روحانی اور مانوی اولاد کہتے ہیں اور سبائیت کی روحانی اور مانوی اولاد کہتے ہیں, تو پھر خیر آپ کی بھی نہیں ہے. یہ ابو مخنف وہ راوی ہے کہ جس سے آپ کے بڑوں نے بھی استدلال کیا ہے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے پروفیسر طاہر علی ہاشمی کی, تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ما سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی کی ہے, اور یہ چھپی ہوئے مکتبہ امیر معاویہ سے, اردو بازار لاہور سے. ایڈیشن اس کا فروری تبادم 2012 کا ہے. اس پر سید عطاء المحسن بخاری کی تقریر اور مکمل تائید ہے, 2 بندے ہو گئے, اور تیسرا مولوی عبدالغفور سیالکوٹی کی مکمل تائید ہے اس کے اوپر, تو 3 بندے ہو گئے. تو عبدالغفور سیالکوٹی صاحب اور پروفیسر ہاشمی صاحب یہ نواسب کے ائمہ گزرے اس دور کے اندر, اور آج بھی ان کے ماننے والے یزید کے سب سے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اور نواسب کے سب سے بڑے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ان کی کتاب صفحہ نمبر 659 اس کے اندر ایک روایت لے کر آتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے صحابہ کی ناموس کی, یہ صحابی رسول ہے, اور ان کو عثمان غنی کا قاتل بنا کر اس ظالم نے جو توہین کیے ان کی, وہ میں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. تو عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جواز دینے کے لیے تاریخ طبری صفحہ نمبر 148 جلد نمبر 6 کا حوالہ دیتے کہ چونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 نیزے مارے تھے, تو ہم بھی اسی طرح ان کو 9 نیزے ماریں گے. اور ایسے ہی ہوا, تو یہ پہلے نیزے میں یا تیسرے نیزے میں یہ مارے گئے. یہ روایت پروفیسر ہاشمی لے کر ہے عمر بن حمق کے خلاف اور امیر معاویہ کی دفاع میں تاریخ طبری کے حوالے سے. یہ میرے پاس تاریخ طبری ہے, ایڈیشن کا فرق ہے ان کے اور میرے ایڈیشن میں. میرا ایڈیشن نمبر 3 ہے, دار الصادر کا ہے میرے پاس, بیروت کا, اور ان کے پاس یعنی جلد نمبر 3 کے پاس جلد نمبر 6, اور ان کا صفحہ نمبر 148 ہے, جبکہ میرا صفحہ نمبر 969 ہے. 969 کے اندر یہ وہ روایت جس روایت کو انہوں نے ذکر کیا کہ 9 نیزے مارے, تو چونکہ عمر بن حمق نے لہذا ہم بھی 9 نیزے ماریں گے. وہ الگ بات ہے کہ پہلے یا تیسرے نیزے میں یہ فوت ہو گئے. یہ دیکھیں فمات فی الاولی منہن او ثانیہ, ادھر ہے فمات فی الاولی منہن او الثالثہ. یہ وہی بیعینی وہی روایت, کوئی فرق بیان کرتے میں ذمہ دار ہوں. یہ روایت دیکھیں ان ابی مخنف, یہ روایت ابی مخنف سے. تو اگر ابو مخنف سے روایت کرنا یہ سبائی اور ابو مخنف کی روحانی اولاد ہونے کی علامت ہے, تو ہم سے پہلے یہ اس بلدیت کا حقدار سب سے زیادہ پروفیسر طاہر علی ہاشمی المعروف ابی مخنف ہے, اور اس کے بعد عبدالغفور سیالکوٹی المعروف ابی مخنف سبائی رافضی ہے. زبان ہر ایک کے پاس ہے, ناراض نہ ہونے تو ہم آپ کے الفاظ لوٹا رہے. تو یہ ابو مخنف تو وہ اس چاچے سے تو آپ کی بڑوں نے بھی روایت کیا ہے. تو یہ عجیب بات ہے, آپ صحابی کی جرح کو, یہ صحابی عمر بن حمق صحابی کے قتل کو جواز ثابت کرنے کے لیے یہ بدبخت رافضی کی روایت لے کر آ رہے ہیں, اور ہمیں کہتے ہم اگر یزید کی بدبختی ثابت کرنے کے لیے ابو مخنف کی روایت سے استدلال کریں تو ہم پر سبائیت کا اعتراض ہوتا ہے.
اور یہ عمر بن حامق رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی توہین اور تذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ اور ان کی مظلومانہ شہادت کو جواز دینے کے لیے یہ ابو مخنف جیسا تبرئی کی روایت کو لے کر آتے. تو یہ صحابی کی ناموس کے خلاف روایت ہے، آپ نے ابو مخنف سے کیسے روایت کر لیا؟ لہذا اصل رافضی اور سبائی آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. اب کوئی مرد کا بچہ بنے ان کے ماننے والا نہیں، جواب دے نہیں سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اور اس کا جواب دے. یہ پہلا، یہ ابو مخنف سے آپ حضرت نے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح میرے پاس سید کفیل شاہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے کہ جب امام حسین کا سر لایا گیا اور شہادت کی خبر ملی تو یزید اس پر بڑا ناراض ہوا اور سے کہا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ. قافلہ کربلا واپس یزید کے گھر پہنچا، دربار میں نہیں، گھر. سیدہ سکینہ بھی ساتھ ہیں، سیدہ زینب بھی ساتھ ہیں، اور سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ وہ بھی ساتھ ہیں. باقیات کربلا. تو رویا، فبکا، یزید رویا. اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ ہوتا. لعنہ اللہ ابن مرجانہ، کہ وہ ابن زیاد جس کو ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ ذلیل کام کیا. اور یہ جو روایت ہے کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، یہ تاریخ طبری میں ابو مخنف سے اور یہ اس روایت کو ایسا پڑھتے ہیں یزید کی دفاع میں جیسے قرآن کی آیت معاذ اللہ. یہ عجیب ابو مخنف ہے. ہمارے پاس آتا ہے تو رافضی سوائی بن جاتا ہے، اور آپ کے پاس جاتا ہے تو معاذ اللہ جیسے کوئی آسمان سے اس کی سقاط نازل ہوئی ہو. تو ابو مخنف سے روایت کرنے پر اگر ہم معتوب ہے اور ہم پر اعتراض ہے تو وہ روایت آپ نے بھی کیا. سب سے پہلے اپنے ان بزرگوں طاہر ہاشمی صاحب کو، عبدالغفور سیالکوٹی کو اور محترم کفیل شاہ صاحب تو بھی زندہ، اور میں کفیل شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے احمق اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ ان احمق کے فتووں سے نہ آپ بچے نہ پرائے بچے. آپ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا، جیسے کرنے ویسے برنی. دیگر عادات کے جب آپ فتووں کے گڑے کھودیں گے اس میں ایک دن خود بھی گریں گے. تو اس لیے ان سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے نانا کے موقف کو اختیار کریں. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اسی طرح اگر رافضی اور شیعہ کسی راوی سے ہم استدلال کرنے پر، حالانکہ ابو مخنف سے ہم محض ابو مخنف ہونے کے حوالے سے روایت نہیں کرتے، میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں. میں تو آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ یزید کا فسق اتفاقی ہے اور اجماعی ہے. لہذا اگر اب ابو مخنف کی روایت ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے استدلال کر لیا تو وہ مسئلہ ابو مخنف سے ثابت نہیں ہوا، وہ مسئلہ پہلے اجماع سے اور تواتر سے ثابت ہے. ابو مخنف سے تو بس ایک تائید مل گئی سمجھ لو. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک جھوٹا اگر کوئی روایت لے کر آئے تو آپ اس کی نہیں مانیں گے، لیکن 10 ثقہ آدمی اسی بات کو نقل کریں گے تو یہ جھوٹا بھی اس بات پر سچا ہو جائے گا. اس لیے کہ اگرچہ ہے جھوٹا لیکن چونکہ سچے بھی وہی بات نقل کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو ابو مخنف ہوگا جھوٹا اور رافضی اور متروک الحدیث ہوگا، لیکن جو بات وہ نقل کر رہے ہیں اس میں پوری امت کا اجماع ہے، اس کی بات درست ہے. اسی طرح پروفیسر طاہر ہاشمی صاحب نے تاریخ طبری کے حوالے سے نقل کیا اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 657 پر کہ عمر بن حامق صحابی رسول، ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کو مارا گیا، نیزہ مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا. تاریخ طبری کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا صفحہ نمبر 657 پر. اور تاریخ طبری میں میرے پاس جلدوم صفحہ نمبر 812، تاریخ طبری میں یہ روایت واقدی سے، یہ روایت واقدی سے، واقدی والی روایت سے انہوں نے استدلال کیا. اب واقدی کون ہے؟ واقدی کے لیے میں خود انہی کے پاس چلا جاتا ہوں. 772 657 میں واقدی والی روایت سے انہوں نے استدلال کیا. اور 772 میں اس واقدی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ 772 میں
واقدی کے بارے میں تفصیلی جرا نقل کرتے ہیں، یہ میں اب ساری جرا نقل نہیں کر سکتا، تفصیلی جرا نقل کرتے اور پھر کہتے ہیں اس تفصیل سے زیر بحث روایت کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ جس کہانی کو ایک تکیہ بعد یعنی واقدی وضاع کذاب خلفۂ بنی عباس ان کے وزیر خالد بن یحییٰ برمکی کا خاص درباری ہو، خصوصاً حضرت معاویہ کے بارے میں گھڑے تو اس پر اعتماد کوئی مجوسی اور یہودی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں واقدی کی کذاب اور واقدی سے کذاب راوی پر اعتماد کرنے والا کوئی مجوسی اور یہودی ہو سکتا ہے، اور یہاں انہوں نے عمر بن حمق صاحب رسول کی توہین پر مشتمل روایت کے لیے واقدی کی روایت پر اعتماد کیا، لہذا خود اپنے فتوے سے، تم تو زندگی کے فتوے لے کر آئے نا، ہم تمہاری کتاب سے اپنے فتوے سے یہودی بھی ہو گیا اور مجوسی بھی ہو گیا، اور جس جس کی کتاب کی تائید کیے وہ بھی فیصلہ خود کر لے۔ سیالکوٹی صاحب بھی اس وقت یقیناً عالم برزخ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مجوسیوں کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے بڑے کہہ رہے، بھائی ہمیں کسی کو مجوسی یہودی بنانے کا شوق نہیں، اللہ معاف کرے، اور نہ یہ جائز ہے، لیکن ایک آدمی اپنے فتوے سے یہودی اور مجوسی ہو جائے تو پھر ہمیں خواہ مخواہ کسی کو مسلمان ثابت کرنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ تو آپ تو ہمارے بڑوں پر فتوے نقل کرتے کہ جی زندگی زندگی زندگی، تو ہم نے آپ کے سب سے بڑے مولوی کا، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم دیوبند کے فتوے پر تم سے فیصلہ کرواتے ہیں، بیٹھو سامنے، اور تم اپنے اس بڑے کا فیصلہ اپنی کتاب سے کر لو، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو واقدی سے انہوں نے استدلال کیا، اور واقدی سے استدلال کرنے والا مجوسی اور یہودی ہے، تو اگر مجوسی اور یہودی جیسے راوی سے استدلال کرنے پر بھی ان کے ایمان اور مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ابھی مخنف تو نہ یہودی ہے نہ مجوسی ہے، اگر اس سے ہم نے استدلال کر لیا تو فرق کیوں پڑ گیا، آسمان کیوں گر گیا؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہی میرے پاس کتاب ہے پروفیسر طاہر ہاشمی کی، اس کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ صفحہ نمبر 482 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی توہین کے متعلق ایک روایت لے کر آئے کہ جب عثمان، یہ صفحہ نمبر 482، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو سبائیوں کا سرغنہ غافقی بن حرب اس نے 5 دن مسجد نبوی کے اندر مسجد خلافت پر براجمان ہوا، 5 دن تک نمازیں پڑھائی، پورے مدینے کا نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زبردستی صحابہ سے بیعت لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مالک اشتر نخعی اس سے بیعت کروائی، اور حوالہ انہوں نے البدایہ والنہایہ کر دیا۔ یعنی تاثر یہ دیر تھے کہ حضرت علی کی خلافت باغیوں نے قائم کی تھی، اور حضرت علی کی خلافت کے لیے زبردستی باغیوں سے بیعت لی گئی تھی، اور صحابہ اس باغی بدبخت خارجی عثمان غنی کے قاتل کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ کہتے یزید اگر فاسق فاجر تھا تو صحابہ نے بیعت کیسے کر لی، یہ تو صحابہ کی ناموس کے خلاف ہے۔ کم بخت مارو، اگر یہ غافقی سبائیوں کا سرغنہ تھا تو مدینے میں نماز کیسے پڑھا رہا تھا، اس سے خلافت کا نظم و نسق کیسے سنبھالی، اور صحابہ خاموش کیسے رہ گئے، اور سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ زبردستی حضرت علی کے لیے بیعت کیسے لے رہے، اور صحابہ خاموش کیسے ہو گئی، کتنی بڑی علی کی اور صحابہ کی توہین ہے۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ سے لے کر آئے، یہ البدایہ والنہایہ میرے پاس، انہوں نے جلد نمبر 7 کا حوالہ دیا، میرے پاس بھی جلد نمبر 7 ہے، صفحے کا فرق ہے، صفحے اور ایڈیشن میرے پاس مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا ہے، اس میں عمر بن سیف سے روایت البدایہ والنہایہ کے اندر، یہ روایت عمر بن سیف سے، اور عمر بن سیف کون ہے؟ یہ میرے پاس تہذیب الکمال ہے مزی کی، اس کا صفحہ نمبر 353 ہے۔ یہ عمر بن سیف کون ہے؟ صفحہ نمبر 353 ہے۔ عمر بن سیف پر زبردست قسم کی کہ متروک الحدیث، جیسے ابو مخنف اور واقدی متروک الحدیث ہے، ایسے یہ متروک الحدیث ہے۔ موضوعی روایت وضاع اور کذاب تھا، جیسے بقول آپ کے ابو مخنف اور زکریا غلابی وضاع اور کذاب ہے۔ مولانا محمود عالم اوکاری صاحب فرماتے کہ بہت سی باتیں نہ کرو، منازع لے رکھو، تو ابھی بہت سی باتیں رہتی ہے، آپ سمجھیں کہ شاید میں سب کچھ نہیں، اندازہ لگائیں کہ یہ تو وہ کچھ ہے جو بھی ہم نے ظاہر ہی نہیں کیا، تو جب آپ سامنے بیٹھیں گے اور جب آپ ظاہر کریں گے تو کیا کچھ نکلے گا۔ تو یہ وضاع اور کذاب راوی ہے، تو اگر وضاع اور کذاب راوی سے تم صحابہ کے خلاف، حضرت علی کی خلافت کے خلاف اور ناموس صحابہ کے خلاف روایت سے استدلال کر سکتے ہو، تو زکریا غلابی پر کون سا آسمان گر گیا، ابو مخنف پر کون سا آسمان گر گیا؟ جواب دو، فرق بیان کرنا۔ مزے کی بات اس میں لکھا ہے کہ
ابو عاطم کے حوالے سے متروک الحدیثی یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، یہ متروک الحدیث ہے۔ اور نمبر 2، ان کی روایات واقدی کی روایت جیسی ہے، جو واقدی کی روایات کا حکم ہے وہ اس کی روایت کا حکم ہے۔ اور ابھی میں نے پروفیسر طاہر علی ہاشمی کا حوالہ دیا کہ واقدی کی روایت سے استدلال کرنا یہ کسی مجوسی اور یہودی کا کام ہو سکتا ہے۔ تو عمر بن سیب بھی واقدی کی طرح ہے، تو اس کی روایت سے، اور وہ بھی حضرت علی کے خلاف اور صحابہ کی ناموس کے خلاف روایت سے استدلال کر کے گویا مجوسی اور یہودی ہو گئے۔ حضرت جی کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اس کتاب کی تائید کرنے والے بھی اپنے فتوے سے مجوسی اور یہودی ہو گئے۔ اور مزے کی بات، یہ عمر بن سیف امام حاکم اور امام ابن حبان نے تاریخ اسلام ذہبی کے اندر اس میں اس کو زندیق لکھے ہے، زندیق۔ آپ تو دوسروں پر زندیق کے فتوے لگانے کے شوق ہے نا، تو جو زندیق کی روایت سے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف استدلال کرے، اس سے بڑا زندیق کون ہوگا؟ لہذا جب بات آپ نے راویوں پر کرنی ہے تو ہمارے راوی تو بہت بات میں آئیں گے۔ آپ ان راویوں سے استدلال کر رہے ہیں جو مجوسی ہیں، جو یہودی ہیں، جو زندیق ہیں، جو کذاب ہیں، جو وضاع ہیں۔ اب آپ کی کتاب میں یہودی بھی ہوں، مجوسی بھی ہوں، کذاب بھی ہوں، وضاع بھی ہوں، آپ کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی لمبی چوڑی تحریر لکھی ہے کہ امیر عبدالغفور سیالکوٹی نے اور دیگر کہ امیر معاویہ کے دفاع میں ایسی کتاب آئی نہیں، ایسی محقق کتاب آئی نہیں، ایسی ارکریزی سے کام کیا۔ اگر یہودی، مجوسی، وضاع، کذاب، رافضی، بے ایمان آپ کی کتاب میں ہو تو کتاب مضبوط ہو جاتی، اور ہماری کتاب میں ہو تو ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ اصول کہاں سے لیا آپ نے؟ ذرا وضاحت تو کریں۔ اس سے تو میں کہتا ہوں نا، ہائے کاش، میں کیا کہوں، ہائے کاش تم کبھی ہمارے سامنے بیٹھو تو پھر تمہیں ہم بتائیں کہ دنیا کہاں ہے اور تم کہاں۔ اسی طرح آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بات راویوں پر آ گئی۔ اسی کتاب کے اندر طبری، امام طبری، صفحہ نمبر 807، صفحہ نمبر 807 پر لکھتے ہیں، مورخ طبری نے زیر بحث روایت ابی مخنف لوط بن یحییٰ کذاب کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ابو مخنف کذاب سے خود بھی روایت کر رہا ہے، خود بھی استدلال کر رہا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وصیت نامے کو وضع کرنے والا ابو مخنف ہے، اور اس کا مبلغ اعظم ابن جریر طبری شیعہ ہے، جسے مرنے کے بعد مسلمانوں نے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ بعد کے مورخین نے یہ، ایک تو یہ طبری کو شیعہ لکھا، ٹھیک ہے، اور ایسا بڑا شیعہ تھا کہ مسلمانوں نے یہ سے جھوٹ لکھا ہے۔ میں نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے، اس کے جھوٹ کو واضح کیا ہے۔ صفحہ نمبر 805 پر لکھا ہے کہ ابو مخنف اور طبری نے معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پسند کا وصیت نامہ تیار کیا، یعنی طبری نے ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور پھر ایک پوری کتاب امام طبری کون، اس میں اس کو رافضی اور کذاب اور دجال پتہ نہیں کیا کیا ثابت کیا تاریخ طبری والے کو۔ تو تاریخ طبری والا امیر معاویہ کے خلاف روایتیں گڑھنے والا ہے، رافضی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اور یہ کتاب آدھی سے زیادہ کتاب تاریخ طبری سے بھری پڑی ہے، تاریخ طبری سے۔ تو اگر تاریخ طبری والا باوجود امام، حالانکہ اسے جھوٹ بولا ہے، وہ شیعہ نہیں تھا، وہ اہل سنت والجماعت کا امام تھا، اس پر بھی میں نے اس مضمون میں جو اس کے خلاف میں نے مضمون لکھا اس میں نے اس کا رد کیا۔ تو اگر طبری شیعہ ہو کر، دجال اور کذاب ہو کر، اور امیر معاویہ کے خلاف روایتیں گڑھنے والا ہونے کے باوجود آپ اپنی آدھی کتاب اس کی روایتوں سے بھر لے، آپ پر کوئی فرق نہ پڑے، تو اسی طبری سے اگر ہم یزید کے خلاف حوالے لیں تو آسمان کیوں گر جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔ بہرحال میں پھر اپنے موقف کی طرف آتا ہوں کہ تاریخ کے اندر، تاریخی روایات کے اندر کسی رافضی کا آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اس روایت کو علی الاطلاق چھوڑ دیں، نہیں۔ اگر